اور پھر آپ اندازہ کریں مردوں میں باپ بھی اولاد کی تربیت کرتا ہے، ماں بھی اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ اب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے جان لیا، ہمارا ایمان ہے کہ اگر دنیا میں کسی اولاد کی ماں یا باپ اس کا ذکر کیا جائے، اس کا توازن کیا جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے، تو والد میں حضور سے بڑھ کر کوئی بہتر والد نہیں مل سکتا۔ والدہ چونکہ سب سے افضل سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں ازواج مطہرات میں، تو ان سے بہتر کوئی ماں نہیں مل سکتی۔ یہ آج کا ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے ایک درس ہے، جب باپ بھی سب سے اعلیٰ ہے، جب ماں بھی سب سے اعلیٰ ہے، تربیت کتنی اعلیٰ کی ہوگی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی فضیلت وہ بھی 4 افضل ترین خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا 3 رمضان مبارک کو آپ کا وصال ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمنا ودلا وہدیا، میں نے اپنی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں حضور کے مطابق، حضور کی عادتوں میں حضور کے مطابق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال میں، عادتوں میں سب سے بڑھ کر اگر دیکھا کہ حضور کے سب سے زیادہ مشابہ کون ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ میں نے ان سے بہتر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز، ہر سنت کو اپناتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ وَكَلَامًا حَدِيثًا، بلکہ میں نے اگر حضور جیسا کلام کرتے ہوئے کسی کو سنا ہے تو وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ وَفِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا، آپ اندازہ کریں کیسی تربیت ہوگی، اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ جیسی ہماری عادات ہوں گی، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو ہم اولاد کو کہتے ہیں، اولاد کو بتاتے ہیں، ایک وہ کام ہوتا ہے جو ہم خود بھی اولاد کے سامنے کرتے ہیں اور اولاد سے کرواتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ فقیر آیا ہے، کوئی مانگنے والا آیا ہے، ہم کہیں گے بچے کو بیٹا اس کو جا کے کو معاف کرو۔ جب بھی کوئی فقیر آیا مانگنے والا، بیٹا اس کو جا کے کو معاف کرو، اس کی بھی یہی عادت ہوگی۔ اگر خود دیں گے یا بچے کو کہیں گے یہ لو بیٹا جا کر اسے دے کر آؤ، تو کل کو اس کی بھی وہ عادت ہوگی۔ یہ ایک عام قدرتی بات ہے، بچوں سے جو آپ کروائیں گے بچے وہ کریں گے۔ آپ خود، جس طرح میں کلاس پڑھا رہا تھا، ایک بندہ آیا میرے پاس، اس کا بچہ حافظ قرآن تھا اور کلاس میں پڑھتا تھا، آ کر مجھے کہنے لگا قاری صاحب اس کو کہ نماز پڑھا کرے، یہ تو حافظ بن رہا ہے، اس کو تو چاہیے کم از کم نماز پڑھے، ہم تو چلے کام کاج پہ ہوتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے، اسے تو پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا آپ نہیں پڑھتے وہ کیوں پڑھے؟ جب اس نے باپ کو مسجد جاتے نہیں دیکھا، وہ کس کو کہے مجھے بھی مسجد میں لے جاؤ؟ جب اس نے باپ کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا، اس کا دل کیسے کرے گا کہ وہ بھی سجدہ کرے، وہ بھی نماز پڑھے؟ جو ہم کر کے اولاد کو بتائیں گے، پھر ہمیں اولاد کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اولاد دیکھ کر ہی اس پر عمل کرے۔ یہ تربیت ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نصیحتیں گھنٹہ گھنٹہ اولاد کو دیتے رہیں، یار اس کو اتنا سمجھایا، اتنا اس پر دماغ کھپاتا رہتا ہوں، اس کو میں بتاتا رہتا ہوں لیکن یہ عمل نہیں کرتا، پتہ نہیں اس کا دماغ کہاں چلا گیا۔ یہ بات بتانے سے اولاد کی تربیت نہیں ہوتی، عمل کر کے اولاد کو دکھانے سے اولاد کی تربیت ہوتی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی چال اگر کسی کی تھی وہ بھی سیدہ فاطمہ تھی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو بتایا ہوگا فاطمہ بڑوں کا ادب ایسے کرتے ہیں، بولتے ایسے ہیں، اخلاق یہ ہیں، یہ ساری چیزیں بتائی ہوں گی۔ اب حضور نے یہ تو نہیں کہا ہوگا فاطمہ دیکھو میں چلتا کیسے ہوں، تم بھی ایسے ہی چلا کرو، دیکھو میں بیٹھتا کیسے ہوں، تم بھی ایسے ہی بیٹھا کرو، یہ تو نہیں کہا ہوگا، یہ تو نہیں سمجھایا ہوگا میری طرح تم نے چلنا ہے، میری طرح تم نے بیٹھنا ہے۔ جو سنن الہدا ہیں، جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، وہی بتائے ہوں گے، ان کی تربیت کی ہوگی۔ لیکن آپ اندازہ کریں اولاد اپنے والدین کی عادات کو کس قدر کاپی کرتے ہیں۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا لوگوں کی، بعض لوگوں کے بولنے سے، وہ بالکل ایسے بولتے ہیں جیسے ان کے باپ بولتے ہیں۔
یعنی قدرتی طور پر یہ چیز ان میں آ جاتی ہے. جس طرح ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کلام کرتے، بولتے، اٹھتے، بیٹھتے، معاملات کرتے، تو ہمارے اندر بھی وہ چیز قدرتی طور پر آ جاتی ہے. تو آپ فرماتی ہیں فی قیامہا و قعودہا، اگر حضور کی طرح کوئی بندہ چلتا تھا، حضور کی طرح کوئی کھڑا ہوتا تھا، حضور کی طرح کوئی بیٹھتا تھا، تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی. سب سے زیادہ حضور کو کاپی کرنے والی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والی تھی. اور حیا کا عالم کیا ہے، حیا کتنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر تربیت کی ہے. آج ہماری بچیوں کے لیے، بہنیں، بیٹیاں، ہماری مائیں، سب کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا اور ازواج مطہرات کی جو ذاتیں ہیں وہ ایک بہترین نمونہ ہے. لیکن افسوس ہے ہم نے ہماری بچیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کا اتنا نہیں پتہ ہوگا جتنا ہمارے گھر میں خواتین کو اتنا پتہ ہے کون سے چینل پر کون سا ڈرامہ لگتا ہے. ہماری بچیاں نماز کی تو شاید قضا نہ کرتی ہوں، لیکن ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ اگر گزر گیا ہے یوٹیوب کھولنی ہے، اس پر بھی لگ جانا ہے. یہ ہر گھر کا معاملہ ہے، یہ لازمی نہیں کہیں اشتہار چلے تو پھر ہی کسی کو پتہ چلتا ہے. آپ سب کو ان چیزوں کا پتہ ہے. ہماری گھر میں خواتین نماز قضا ہو جائے اس کی قضا ہم نے ادا نہیں کرنی، لیکن کوئی ہمارا انٹرٹینمنٹ کا کوئی ڈرامہ، کوئی سیریل رہ جائے تو وہ چونکہ یوٹیوب پر سہولت موجود ہے تو کھولیں گی، اس کی قضا ہو جائے گی، نماز کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو ہم نے اولاد کو دیا ہوا ہے، ہم دنیاوی تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. ہر بندہ جا کر گھر میں بے شک کیلکولیشن کر لے، میری بیٹی 12ویں میں ہے، 14ویں میں ہے، آج تک اس کی پڑھائی پر کتنا خرچہ میں نے کیا ہے. اور ساتھ ہی وہ ٹوٹل لگانے کے بعد نا دوسرے صفحے پر ذرا حساب تو کرے میں نے اس کو دین سکھانے کے لیے اب تک کتنا خرچہ کیا. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. بعض لوگ یہ مجھے کہتے بھی ہیں کہ آپ تنقیدی باتیں یا سمجھانے کے لیے جو سخت جملے بول دیتے ہیں، میں تو حقیقت بیان کرتا ہوں. اگر یہ میری بات غلط ہے آپ خود جا کر حساب کریں نا، خود جا کر دیکھیں. ہم نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو ہم نے دنیاوی تعلیم کے لیے ہم نے ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی اہتمام کیا ہے، اس کے پیسے دیتے ہیں، یا خود وقت نکال کر چھوڑ کر آتے ہیں، لے کر آتے ہیں. ان کی ٹیوشن ہے، اس کی بھی فیسز ہیں، امتحانات ہیں، ان کی بھی فیسز ہیں، کتابیں ہیں، ان کو ہر چیز ہم نے سہولت مہیا کی ہوئی ہے. سالانہ لاکھوں کا ہم ان پر خرچہ کرتے ہیں دنیا سکھانے کے لیے، لیکن دین سکھانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو کوئی 150-200 والی کتاب جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پر ہو وہ بھی نہیں لا کر دی ان کو. کہ ہے یہ باتیں ذرا کڑوی ضرور ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں. اولاد کی تربیت ماں نے زیادہ کرنی ہوتی ہے. اگر اولاد کی کوئی عادت خراب ہو جائے نا تو ابا جی جب گھر میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو سارا دن باہر ہوتا ہوں، تمہیں پتہ ہو یہ کیا کرتا ہے، تمہارا کام ہے اس کو بتانا، اس کو سمجھانا. میں تو صبح سے گیا شام کو کام سے واپس آتا ہوں، تمہارے لیے میں بھی بھاگتا دوڑتا رہتا ہوں. تمہارا کام ہے کہ تم نظر کرو، اس پر نظر رکھو، یہ کب گھر آتا ہے، کب جاتا ہے، یہ کیا کرتا ہے. اور اولاد کی تربیت وہ اصل میں والدہ کے سپرد ہوتی ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ آپ تو کبھی جہاد پر جا رہے ہیں، کبھی بدر لڑ رہے ہیں، کبھی احد لڑ رہے ہیں، کبھی تبوک میں جا رہے ہیں، کبھی کسی جنگ پر، کبھی کس جنگ پر، اور گھر میں اگر حسن حسین کی تربیت ہو رہی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہو رہی. اب ماں باپ بڑے اعلیٰ، بیٹی وہ بھی دنیا میں سب سے اعلیٰ، اور بیٹی کی تربیت ایسی اللہ کے محبوب نے کی کہ جو اس کے بیٹے ہوئے وہ بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ. یہ بات سارا ہمارے عمل سے یہ بات شروع ہوگی. اب سوچنا یہ ہے ہم نے دین کتنا پڑھایا ہے اپنی اولاد کو، دنیا کتنی پڑھائی ہے. یہ میں اکثر یہاں پر آپ کے سامنے یہ بات بھی کر دیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اسکول نہ بھیجیں، آپ کالج نہ بھیجیں. شرم و حیا میں رہ کر با پردہ دنیاوی تعلیم ان کو دینا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بتانے کا اور اتنی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے بھی اس کو بیلنس بھی رکھا جائے. دین کی تعلیم کچھ بھی نہیں، دنیا کی تعلیم اتنی. اگر دنیا کی اتنی تعلیم دی ہے ان کو دین کی بھی تعلیم دے. کل کو جا کر اپنی اولاد کی تربیت انہوں نے کرنی ہے.
کل کو جا کر اولاد ایسی ہوگی جیسی والدہ ہوں گی۔ وہ ایک انگریز کا جملہ تھا، میٹرک میں ہمارے کیمسٹری کے سر تھے، وہ اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ ایک انگریز ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر کسی قوم کے عورتوں کو دیکھنا ہو تو ان کے بچوں کو دیکھ لو، ان کے بچوں کی عادتوں سے پتہ چل جائے گا کہ ان کی مائیں کیسی ہیں، کیونکہ عادات بچوں کی، بچہ زیادہ وقت گھر میں ماں کے پاس گزارتا ہے۔ تو ہماری ازواج مطہرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا، وہ جو پاک خواتین ہیں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کتنی تربیت دی ہے، کتنا ان کی سیرت ہم نے پڑھائی ہے۔ تو جو وہ دیکھیں گی تربیت ویسے ہی ہوگی۔ ان کو یہ نہیں پتہ، کسی سے پوچھ لیں آپ، شاید کوئی ہو، ان کو یہ نہیں پتہ کہ پردے کا جو صحیح اصول سیدہ فاطمہ الزہرا کیسے پردہ کرتی تھی، لیکن یہ ضرور ہماری بچیوں کو پتہ ہوگا فلاں جگہ فلاں ایکٹریس نے یا فلاں عورت نے ڈریس کیسا پہنا تھا، وہ کس برانڈ کا ڈریس ہے، کس کمپنی کا ڈریس ہے، اس کی قیمت کتنی ہے۔ یہ بالکل حقیقت باتیں ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو ہم نے ان کو دینا ہے انہوں نے وہی لینا ہے، جو ہم نے ان کو سکھانا ہے ان کو اسی بات کی سمجھ آنی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو اعلیٰ جو برانڈ ہیں ان کے ڈریس نہ پہنائیں، اعلیٰ لباس نہ ان کو پہنائیں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے اگر ان کو اعلیٰ لباس لے کر دیا ہے تو ساتھ میں جو طریقہ اس کو سلوانے کا ہے وہ سیدہ فاطمہ کا بتائیں۔ بیٹا اعلیٰ ڈریس ہے، 10,000 کا تم نے سوٹ کہا ہے نا، میں نے تمہیں وہ 10,000 کا سوٹ لے دیا ہے، لیکن یہ کتاب یہ بھی میں ساتھ میں لے کر آیا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا جیسے پردہ کرتی تھی، بیٹا اس سوٹ کو تم نے ویسے ہی پہننا ہے۔ یہ تو کر سکتے ہیں کہ مشکل کام ہے، یہ تو کام سبھی کر سکتے ہیں، یہ کس نے بتانا ہے، یہ کس نے سکھانا ہے ان کو جا کر؟ ازواج مطہرات، ان صحابیات کی حیا کا درس کس نے دینا ہے ان کو؟ اگر سکول پڑھنے کے لیے ہم نے اتنا وقت نکالا، اتنا پیسہ دیا، تو کوئی گھر میں جا کر کوئی 150-200 کی کوئی چھوٹی سی کتاب جس میں ان کی سیرت کا بیان ہو، جس میں شرم و حیا کا بیان ہو، جو کہ عورت کا اصل میں زیور ہے، یہ شرم و حیا، اگر ہم نے ان کو درس نہیں دیا تو پھر دنیا ہم جتنی مرضی پڑھا لیں، یہ دنیا تو ادھر ہی رہ جانی ہے، دنیا میں ہی رہنی ہے، لیکن دنیا میں جو نیک عمل ہوگا، ان کی اولاد کی اچھی تربیت ہوگی، وہ ہمارے ساتھ آخرت میں جائے گی اور اسی کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اسی لیے تو نہیں کہا گیا کہ عورت اس نے 4 بندے لے کر جانے ہیں، اس نے اپنے خاوند کو بھی لے کر جانا ہے۔ اگر یہ بے حیا ہوئی، خاوند منع نہ کرتا ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے جو سخت لفظ حدیث پاک میں آیا ہے وہ دیوس کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے قریب سے بھی غیرت نہ گزری ہو۔ میں نے دوسرا لفظ نہیں بولا، اس کے قریب سے بھی غیرت نہ گزری ہو، اس کو دیوس کہتے ہیں۔ دیوس کا مطلب یہ ہے جس کو پتہ ہو کہ یہ کام بے حیائی والا ہے، لیکن وہ اپنی خاتون کو منع نہ کرے، دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس کو منع نہ کرے۔ اسی طرح بھائی ہے، اسی طرح باپ ہے، یہ سب پر لازم ہے اپنی بچیوں کی تربیت ان کے انداز میں کریں۔ ہاں دنیا پڑھائیں ان کو مشکل وقت کے لیے ان کو کورس بھی کرا دیں، ان کو سلائی کا، کڑھائی کا، دیگر جو بھی کورس ان کو کروانا چاہتے ہیں، یہ سارے دنیاوی معاملات ہیں، دنیا میں ان کے مستقبل کے لیے ہم ان کو دیتے ہیں، تو آخرت میں ان کے مستقبل کے لیے ہم کیوں نہیں ان کی تربیت کرتے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دیگر ازواج مطہرات حضور کی صحابیات ہیں، رب تعالی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان جیسی شرم و حیا عطا فرمائے۔ یہ کہ اعلان سماعت فرما لیں کہ سب احباب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ پچھلے